الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ۔ سورہ بقرہ میں گائے کا واقعہ بیان جہاں پر ہوا، اس میں گائے کے رنگ کا بھی تذکرہ ہوا۔ گائے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 69 اس حقیقت کو بے نقاب کرتی ہے۔ قالوا، وہ کہنے لگے، ادع لنا، ہمارے لیے دعا کریں، ربک، اپنے رب سے، یبین لنا، وہ بیان کرے ہمارے لیے، ما لونہا، اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونہا، وہ کہنے لگے آپ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کریں، وہ بیان کرے ہمارے لیے کہ اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے۔ قال، آپ نے فرمایا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، انہو یقول، وہ فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ، انہا بقرۃ صفراء، بے شک وہ گائے پیلے رنگ کی ہو، زرد رنگ کی ہو، فاقع لونہا، اس کا رنگ گہرا شوخ ہو، تسر الناظرین، دیکھنے والوں کو خوش کر دیتا ہو۔ انہا بقرۃ صفراء فاقع لونہا تسر الناظرین، اس کی رنگت دل میں کھبنے والی اور دل دیکھنے والوں کو خوش کرنے والی ہو۔ بنی اسرائیل میں جس وقت ایک شخص قتل کر دیا گیا، قوم موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی، آپ نے فرمایا کہ ایک گائے ذبح کرو۔ وہ پوچھنے لگ گئے وہ گائے کیسی ہو۔ 68 نمبر آیت میں دو اس کی خوبیاں بیان کی کہ نہ وہ بوڑھی ہو نہ بچیا ہو۔ ایک اور سوال انہوں نے کر ڈالا جس کا ذکر 69 نمبر آیت میں ہوا کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ اب جس وقت یہ سوال کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وہ گہرے زرد رنگ کی، گہرا شوخ رنگ ہو، دیکھنے والوں کو خوش کر دے۔ اب سیکھنے کے اعتبار سے اگر سوال ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا، لیکن اگر سوال کا مقصد کسی کام کو ٹرخانا ہو تو سوال پر سوال کیا جائے، یہ درست نہیں ہوتا۔ اس آیہ مقدسہ کا جو اصل نقطہ ہے، جو مرکزی خیال ہے، وہ یہ ہے کہ اس جانب دیکھا جائے کہ انہیں ایک حکم دیا گیا، چاہیے تو یہ تھا کہ فوری طور پر بجا لاتے، لیکن انہوں نے ایک سوال کر ڈالا، اس کا جواب دیا گیا تو پھر ایک اور سوال داغ دیا۔ اس پر آپ دیکھیں کہ جو موسیٰ علیہ السلام، ان کا تحمل، ان کی برداشت، ان کا صبر، ان کا حوصلہ، کہ جس وقت تک قوم کے دل مطمئن نہیں ہو جاتے آپ ان کے ہر سوال کا جواب دیتے چلے جاتے ہیں۔ اس سے ہماری عدالتوں کو بھی مثال سمجھنی چاہیے کہ اپنے فیصلوں میں عدل پر یقین رکھیں اور عدل کی حوصلہ افزائی کریں۔ اور پھر تیسری چیز ہم یہ بھی سیکھ سکتے ہیں کہ تاریخ تربیت میں جس وقت ایک استاد، ایک معلم، ایک مرشد کے سامنے شاگرد موجود ہوں، تلمیذ موجود ہوں، سالک موجود ہوں، اور وہ ان کی تربیت کرنا چاہیں، اب اگر شاگرد سوال کریں، مرید سوال کرے، سالک سوال کرے، تلمیذ سوال کرے، تو اس سے اس کے ذہن کی عکاسی ہوتی ہے کہ یہ کیسے سوچتا ہے، اس کے افکار کیسے ہیں۔ اس لیے کہ انسان جس وقت بولتا ہے، انسان سوال کرتا ہے، تو اس کے ذہن کی عکاسی ہوتی ہے، تو اس سے استاد اور مرشد کو تربیت کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ تو یہاں یہ 3-4 پہلو اس آیت سے سیکھے جا سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ صاحب منصب شخص کو صبر، استقامت، حوصلے سے کام لینا چاہیے، اور دوسری چیز قوم اگر سوالوں کی طرف آئے تو ان کے جوابات دے کر ان کے دلوں کو مطمئن کرنا چاہیے۔
تیسری چیز، عدل و انصاف کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. اور چوتھی چیز، تربیت کرنے کے لیے اپنے مخاطب کی ذہنی صلاحیت اور کیفیت کو ضرور جاننا چاہیے. اللہ رب العالمین کتاب مجید کی ان باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اوتھینٹک اسلامک نالج کے لیے نور وحی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کریں. نور وحی کے فیس بک پیج، ٹک ٹاک اور انسٹاگرام کو بھی فالو اور لائک کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے.